الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز علماء کرام، الحمدللہ آج ہماری یہ 30ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے کی 2 مجلسیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوئی۔ پہلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی سال کے کیلنڈر کے بارے میں اور اسلامی سال کی شروعات کے بارے میں بتلایا گیا، اور دوسری مجلس میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور اس آیت کے اندر جو مضمون ہے وہ انتہائی اہم مضمون ہے، بنیادی مضمون ہے، اللہ کی طرف سے لاگو کیا ہوا ایک اہم فریضہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس مضمون کا تعلق اور اس آیت کا تعلق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ساتھ میں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مومن مردوں کو بھی حکم دیا اور مومن عورتوں کو بھی حکم دیا، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ چیز اتنی اہم ہے، اتنی بنیادی ہے اور اتنی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی پاکیزہ کتاب کے اندر مردوں کے لیے باقاعدہ الگ حکم نازل کیا، اور پھر اسی تفصیل کے ساتھ میں عورتوں کے لیے بھی اسی حکم کو بیان فرمایا۔ حالانکہ ایسا ہو سکتا تھا، اختصار کے ساتھ کام لیا جا سکتا تھا، اور اللہ پاک یہ فرما سکتے تھے کہ جو مردوں کو حکم ہے وہی عورتوں کو حکم ہے، لیکن اس فریضے اور اس حکم کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس مضمون کو قرآن کریم میں جگہ دی، اور مردوں کو الگ حکم دیا تاکہ ان کے ذہن کے اندر اس کی اہمیت پیدا ہو، اور عورتوں کو الگ حکم دیا تاکہ ان کے ذہن کے اندر ان کی اہمیت پیدا ہو، اور دونوں ہی اپنے اپنے طور پر حد الوسع جہاں تک ہو سکتا ہو، جہاں تک ممکن ہو، وہاں تک وہ اس حکم پر عمل کرنے والے بنے، اس حکم کو پورا کرنے والے بنے،
اس حکم کی تعمیل کرنے والے بنے، اس فریضے کی ادائیگی کرنے والے بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ سے بیان کیا، ورنہ قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کوئی افسانے اور ناول کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اگر کوئی مضمون تفصیل کے ساتھ میں آ رہا ہے اور مردوں کو اللہ پاک الگ حکم دے رہے ہیں اور عورتوں کو الگ حکم دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کی اور اس فریضے کی جس کو اللہ پاک قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے، اور اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندی میرے اس فریضے پر عمل کرے، اس لیے اللہ اس کو تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی بس کسی طریقے سے 30 پارے پورے کرنے ہیں، یا 6666 آیتیں پوری کرنی ہے، یا 540 رکوع پورے کرنے ہیں، یا 114 سورتیں پوری کرنی ہے۔ لہذا اگر یہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو کچھ بھی الگ سے تکرار کے ساتھ میں کسی چیز کو ذکر کر کے، یا پھر ڈبل کسی چیز کو ذکر کر کے بس خانہ پوری کر دی جائے، اور جو ایک معیار لے کر کے چلے ہیں اس معیار تک پہنچ لیا جائے اور اس منزل تک پہنچ لیا جائے، اس طریقے سے قرآن کریم کی تکمیل ہو جائے، ایسا بالکل نہیں۔ بلکہ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ بے شمار احکامات اور حلال و حرام کے مسائل وہ ایسے ہیں کہ جن کو ہر ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان اور جاہل سے جاہل مسلمان بھی اس مسئلے کو جانتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں بیان نہیں کیا۔ اس کو آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ گدھا حرام ہے۔ آپ جانتے نہیں جانتے؟ گدھا حلال نہیں، جس طریقے سے بکرا حلال ہے، مینڈا حلال ہے، مرغی حلال ہے، اس کے علاوہ دوسرے جانور حلال ہے، اس طریقے سے گدھا یہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے، اس کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن آپ الحمد سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن کریم پڑھ لیں، آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا کہ جہاں پر اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہو کہ گدھا حرام ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ اس کو پیغمبر نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اس کی حرمت کو پیغمبر نے بیان فرمایا ہے۔ تو اتنا واضح مسئلہ اور اتنا بڑا مسئلہ، لیکن اللہ پاک نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان نہیں فرمایا، پیغمبر نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کتنی جامع کتاب ہے، کتنی تفصیلی کتاب ہے۔ تبیان لکل شیء، اس میں تفصیل بھی ہے، تبیان بھی ہے، وضاحت بھی ہے، لیکن ہر چیز کی وضاحت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو سب سے بنیادی احکام ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، جس کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے اسلام کے اندر عبادت میں، وہ ہے نماز۔ لیکن کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا۔ اقیم الصلاۃ فرمایا نماز قائم کرو، ایک جگہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ ومن آناء اللیل فسبح بحمد ربک واطراف النہار لعلک ترضی، اس میں وقتوں کو بیان فرمایا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھو، سورج ڈھلنے کے بعد ظہر پڑھو، سورج چھپنے سے پہلے عصر پڑھو، سورج چھپنے کے بعد مغرب پڑھو، اور پھر جب کنارے میں سفیدی آ جائے آسمان کے، یعنی مغرب کے 1.5 گھنٹے کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے وقتوں کو تفصیل سے بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ ان اوقات میں تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا۔
ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ طریقہ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا. پہلے نیت باندھ تکبیر تحریمہ کہنا، نیت باندھنا، پھر ثنا پڑھنا، پھر قرات کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، پھر قاعدہ کرنا، پھر قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، قومہ میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قاعدے میں کیا پڑھنا ہے. یہ قرآن میں کہیں پر اس کا ذکر نہیں. بلکہ جو بنیادی 4 رکن ہیں، قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ، یہ 4 بنیادی رکن ہیں نماز کے، یہ بھی اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا. یہ پوری کی پوری تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے. اور آپ نے صحابہ کو پابند کیا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں تم مجھے دیکھو اور اسی طریقے سے تم بھی نماز پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. چنانچہ پیغمبر نے اس کا طریقہ بیان کیا. اب نماز کتنی اہم عبادت ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کی تفصیل قرآن کریم کے اندر بیان نہیں فرمائی. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ہم جس مسلک کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اس مسلک کے بانی اور مبانی سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت نے مسائل کو جمع کیا، قرآن و حدیث سے مسائل کو ضبط کیا، فقہ کی ترتیب پر اس کو جمع کیا، فقہ حنفی وہ کہلایا. اور آج دنیا کا ایک اکثریتی حصہ وہ فقہ حنفی کے اوپر عمل کرنے والا ہے. اور اس طریقے سے حضرت نے اتنی باریکی سے مسائل کو بیان کیا کہ آپ حیران ہوں گے. علماء کرام جانتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک صرف 2 رکعت نماز اگر آپ پڑھیں گے تو ان 2 رکعت نمازوں میں، صرف اس 2 رکعت نماز میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 51 سنتیں بیان فرمائی. کتنی؟ 51 سنتیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک. اس میں جو فرض ہے وہ تو الگ ہے، تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، قیام کرنا یہ فرض ہے، رکوع کرنا یہ فرض ہے، سجدہ کرنا یہ فرض ہے، قاعدہ کرنا یہ فرض ہے، یہ تو فرض ہو گئے. اس کے علاوہ واجبات ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جو بچتی ہیں 51 سنتیں ہیں، پھر اس میں مستحب بھی ہے، مستحب الگ ہے. صرف اس 2 رکعت نماز میں کرنا کیا ہے؟ قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. دوسری رکعت میں بھی یہی ہوگا، اخیر میں قاعدہ کرنا ہے. صرف ان 2 رکعت نماز میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 51 سنتیں نقل فرمائی. وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، موجود ہے کتابوں کے اندر، آپ پڑھ سکتے ہیں. قیام میں اتنی سنتیں ہیں، رکوع میں اتنی سنتیں ہیں، سجدے میں اتنی سنتیں ہیں، قومہ میں اتنی سنتیں ہیں، اور پھر اس میں قاعدے میں اتنی ساری سنتوں کو بیان فرمایا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی اور اس کے اندر باریکی کتنی زیادہ ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے نماز کا طریقہ تفصیل سے قرآن میں بیان نہیں فرمایا. صرف اتنا فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا چھوٹنے سے کیا ہوگا، کیا نہیں چھوٹنے سے کیا ہوگا، نماز کیسے ٹوٹے گی، یہ ساری کی ساری احادیث میں اور پھر فقہا نے اس کو بیان فرمایا. روزے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزے فرض ہے، کس طریقے سے رکھنے ہیں، کب سے کب تک رکھنے ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو قرآن میں بیان نہیں فرمایا. زکوٰۃ کا حکم دیا، آتوا الزکوٰۃ، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، کتنی نکالنی ہے، کب نکالنی ہے، کیسے نکالنی ہے، اس کو بیان نہیں فرمایا، اس کو حدیث میں بیان فرمایا. میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ 2-4 مثالیں میں نے آپ کو دی ہے. نماز اتنی اہم عبادت ہے، روزہ اتنی اہم عبادت ہے، زکوٰۃ اتنی اہم عبادت ہے، حج اتنی اہم عبادت ہے. ان تمام عبادتوں کا اللہ نے قرآن میں حکم تو دیا ہے لیکن طریقہ نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کوئی لمبی تفصیل کی اور طریقے کی کتاب نہیں ہے یا قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو تو اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور پھر اس کے اندر جس تفسیر کی اور تفصیل کی ضرورت پڑی اس کو اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر بیان فرمایا. لیکن یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے،
اس میں اللہ نے دونوں حکم کو الگ بیان فرمایا. نماز کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں بتلائی، اس کے بارے میں تفصیل بتلائی. روزے کے بارے میں تفصیل نہیں، اس کے بارے میں تفصیل ہے. اور وہ کیا حکم ہے؟ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، کہ آپ ایمان والے مردوں سے کہیے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، وہ اپنی نگاہوں کو بچائے، وہ غلط نظر سے کسی کو نہ دیکھے، بدنگاہی نہ کرے، غلط نظر کسی کے اوپر نہ ڈالے. آپ ایمان والے مردوں کو اس کا حکم دیجیے. پھر آگے فرمایا ذالک ازکی لہم، اگر کوئی ایمان والا مرد بدنگاہی سے بچتا ہے، غیر محرم کے اوپر نظر نہیں ڈالتا ہے، تو یہ اس کے لیے پاکیزگی کی علامت ہوگی. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اور پھر اس کے بعد آگے عورتوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ یہی حکم ایمان والی عورتوں سے بھی دیجئے، اور ان کو بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی نظر کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. دونوں حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ ہوا، آپ کی خواہش ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ازواج مطہرات کے پاس میں، آپ کی بیویوں کے پاس میں ہر طرح کے لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا پردہ ہو جائے اور تھوڑا فاصلہ ہو جائے، ہر کسی ایرے غیرے سے ملاقات نہ کی جائے، چونکہ ان کا ایک مقام ہے، آپ نبی ہیں اور وہ آپ کی بیوی ہے، تو ان کا بھی ایک بڑا مقام ہے. اور امت کے لیے تو ان کا حکم ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو وہ ہماری ماں کے درجے میں ہیں، لہذا آپ اس پر پابندی لگائیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کو نازل فرمایا اور پردے کو فرض کر دیا کہ عمر جو بات کہہ رہے ہیں وہی ہوگی، اور آج کے بعد میں آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ غیر محرم کے سامنے نہ آئے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا. عمر جو بات کہتا ہے، جو رائے دیتا ہے، جو مشورہ دیتا ہے، جس خواہش کا وہ اظہار کرتا ہے، اللہ کو عمر کی وہ رائے اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ پاک اس رائے کے مطابق قرآن کریم کے اندر حکم نازل فرماتے ہیں اور آیات اتارتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقریباً 17 یا 22 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حضرت عمر نے ایک رائے پیش کی، اللہ نے اسی کو حکم بنا کر کے نازل فرما دی. اسیران بدر کے موقع پر حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کو چھوڑا نہ جائے، ان سے قصاص لے کر کے ان کو چھوڑا نہ جائے، فدیہ لے کر کے چھوڑا نہ جائے، بلکہ ان کو قصاص میں قتل کیا جائے. اللہ نے وہی آیت نازل فرمائی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ. مقام ابراہیم میں حضرت عمر کی خواہش تھی کہ اس کو عبادت گاہ بنایا جائے، یہاں پر نماز ادا کی جائے. اللہ نے قرآن میں حکم نازل فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہاں پر نماز پڑھو. اس طریقے سے اور بھی اس کے علاوہ واقعات کہ حضرت عمر نے جو رائے پیش کی، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کے اندر نازل فرما دیا. آپ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اسی کی قبیل سے یہ پردے والی آیت، اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کر کے عورت کو پابند نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے پردے کا حکم دے کر کے اس کو عزت بخشی ہے، اس کو پابند نہیں کیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اگر آپ عرب کے حالات کو پڑھیں گے اور وہاں کے معاشرے کا، وہاں کی سوسائٹی اور وہاں کے سماج کا جائزہ لیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت عورت کی کیا حیثیت تھی. ہر طرح کا ظلم و ستم زمانہ جاہلیت میں پیغمبر کی آمد سے پہلے موجود تھا. کفر و شرک کرنا،
قتل کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، دوسروں کی زمین کو دبا لینا، دوسروں کی زمین پر قبضہ کر لینا، اور اسی طریقے سے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، بیٹیوں کی ولادت کو عیبدار سمجھنا، یہ ان کے یہاں رائج تھا۔ یہ قصہ کہانی نہیں، قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون۔ کہ زمانے جاہلیت میں جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی اور کسی کو یہ بتایا جاتا، کسی کو یہ کہا جاتا کہ تمہارے یہاں پر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ اس کو اپنے لیے عیبدار سمجھتا، اپنی شان کے خلاف سمجھتا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی میرا داماد بنے گا، کوئی میرا بہنوئی بنے گا، اور میں کسی کا سالہ بنوں گا، اور میرے گھر کے اندر یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو اہل عرب ان لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے۔ غور سے سننا، ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، آج ماڈرن زمانے کو دیکھ کر کے اسلامی احکام ان کو مشکل لگنے لگے ہیں، پردہ ان کو مشکل لگنے لگا ہے۔ اگر ان کے سامنے تاریخ آ جائے تو انہیں معلوم ہوگا کہ اس ہستی نے ان کو سہارا دیا، اس ہستی نے ان کو عزت بخشی، ورنہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ عرب کے اندر لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک ہستی محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے، اور انہوں نے آ کر کے عرب کے لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں، جس طریقے سے بیٹا محبت کی چیز ہے اور بیٹے کو اولاد سمجھتے ہو، اسی طریقے سے بیٹی بھی محبت کی چیز ہے، بیٹی کو بھی اپنی اولاد سمجھو۔ جس طریقے سے بیٹے کو دینے والا اللہ ہے، اسی طرح بیٹی دینے والا بھی اللہ ہے۔ جس طرح اس سے محبت کرتے ہو، اس بیٹی سے بھی محبت کرو۔ جس طرح نر اولاد سے محبت کرتے ہو، مادہ اولاد سے بھی محبت کرو۔ اور اس نے آ کر کے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا، اور بیٹیوں کے اور عورتوں کے حقوق اس نے بیان کیے۔ اتنا بڑا احسان اس نے عورتوں کے اوپر کیا کہ اس کے آنے کے بعد پھر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا بند ہوا۔ ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس میں اور آ کر کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں ہمارا یہ حال تھا کہ ہم اپنی بیٹی کو گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ ابو جہل کی طرف سے اعلان تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بیٹی بڑی ہو گئی، اس نے پال پوس کر کے اس کو بڑا کر لیا، تو ہم اس کی خبر لیں گے، اس کے اوپر جرمانہ لگے گا۔ کہنے لگا کہ میں آیا اور میرے یہاں پر ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں جب آیا، میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، لڑکا پیدا ہوا ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی صحن کے اندر کھیل رہی ہے۔ مجھے اس کے اوپر پیار آیا، تو میری اہلیہ نے دیکھا، میری بیوی نے دیکھا کہ یہ اس سے پیار کر رہا ہے، شاید اس کا دل اب نرم ہو گیا ہے، اس کو میں حقیقت بتا دوں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ آپ جس بچی سے پیار کر رہے ہیں، یہ کسی اڑوس پڑوس کی بچی نہیں، بلکہ یہ تو آپ ہی کی بچی۔ جب یہ بات اس نے سنی، اس کی حمیت، غیرت اور حمیت، جو کہ ناجائز حمیت تھی اور ناجائز غیرت تھی، وہ بھڑکی، اس کو جوش آیا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بچی کو تیار کر دو، میں اس کو اپنے رشتہ دار کے ہاں لے کر کے جاتا ہوں۔ بچی کو اٹھایا اور پھاوڑا ساتھ میں لیا اور جنگل کی طرف جانے لگا، اور بچی کو زندہ گاڑنے کے لیے مٹی کھودنے لگا۔ اس کے کپڑوں کے اوپر مٹی پڑتی ہے، اس کے جسم کے اوپر مٹی پڑتی ہے، اس کی داڑھی کے اوپر مٹی پڑتی ہے۔ معصوم بچی اپنے ہاتھوں سے ان مٹی کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں، کیوں یہاں پر آپ گڑھا کھود رہے ہیں؟ اس بچی کو کیا معلوم کہ آج تیری زندگی اس میں ختم ہونے والی۔ جب گڑھا کھود کر کے تیار ہوا، اس نے اس بچی کو اٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کی۔ بچی روتی رہی، چلاتی رہی، ابا جان آپ مجھے کیوں زندہ دفن کر رہے ہیں، میرا قصور کیا ہے؟ میں مانگ کر کے کھا لوں گی، آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گی، میں آپ کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہ وہ بیچاری چلاتی رہی، چیختی رہی، فریاد کرتی رہی، سسکتی رہی، لیکن اس بے رحم باپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہ مٹی ڈالتا گیا، ڈالتا گیا۔
یہاں تک کہ آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس معصوم بے قصور بچی کو زندہ دفن کر دیا. وہ بچی دفن ہو گئی، زندہ زمین میں گاڑ دیا کہ نہیں، بیٹی کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا ہوں. جب یہ واقعہ اس شخص نے پیغمبر کو بتایا تو صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب وہ بیٹی تیرے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اور وہ پوچھے گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جن بچیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، وہ سوال کرے گی کہ اللہ ان سے پوچھو کہ انہوں نے کس جرم میں ہمیں قتل کیا، تو اس وقت کیا جواب دے گا؟ انہوں نے توبہ کی. تو عرب کا یہ حال تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے. پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ عورت محبت کی چیز ہے اور پیار کرنے کی چیز ہے، اور جس روپ میں بھی وہ عورت جاتی ہے اس روپ میں اللہ کے نبی نے اس عورت کی اہمیت کو بیان فرمایا. اگر یہ عورت ماں ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. اگر تم اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کو راضی کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی دعا لو. اگر تمہاری ماں کی بد دعا تمہیں لگ گئی، تمہاری زندگی بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اور اگر ماں کی دعا کسی انسان کو لگ جائے تو وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے. عورت کا ایک روپ ہے ماں، اس ماں کی یہ فضیلت بیان فرمائی الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. اور پھر اس عورت کا ایک روپ آتا ہے کہ وہ بیوی بنتی ہے. اس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خیرکم خیرکم لاہلکم، خیرکم خیرکم لاہلکم وانا خیرکم لاہلی. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. اگر بازار میں بیٹھ کر کے دوست تمہاری تعریف کر رہے ہیں، اس تعریف کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر دوسرے لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، اس تعریف کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر بیوی تعریف کرے اور وہ یہ کہے کہ میرا شوہر بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حقیقی تعریف ہے، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو. اور آپ نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. پھر عورت کا ایک روپ آتا ہے کہ وہ بیٹی بنتی ہے. بیٹی کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات فاحسن صحبتهن واتقوا الله فيهن فله الجنہ. آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی یا 3 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی، اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، اور ان بیٹیوں کے جو حقوق ہے وہ حقوق ادا کرے، ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، ان بیٹیوں کو اچھی دینی تعلیم دلائے، اور ان کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اس طریقے سے بیٹی کی پیدائش پر منہ نہ بنائے، شکن نہ چڑھائے، پیشانی پر سلوٹیں نہ لائے، اور خندہ پیشانی کا اظہار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی رحمت اس کو سمجھے، اس کی تعلیم تربیت کرے، اس کا صحیح جگہ پر رشتہ کرے، اور اس کو عزت کے ساتھ میں رخصت کرے، اور پھر مرتے دم تک اس کا خیال رکھے. اس طریقے سے اگر کوئی انسان اپنی بیٹی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس باپ کے لیے جنت واجب ہوگی. اور اگر بھائی ہے، بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، چونکہ عورت کا ایک روپ بہن بھی ہے، بیٹی بھی اور بہن بھی ہے، تو بہن کے روپ میں اگر کوئی اس بھائی اپنی بہن کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ اس کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کو پڑھاتا ہے، اس کی تعلیم کے اوپر خرچہ کرتا ہے، اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اور اس کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اور صحیح جگہ پر دیکھ کر کے اس کا رشتہ کر دیتا ہے، اور عزت کے ساتھ میں اس کو رخصت کر دیتا ہے، تو ایسا بھائی جو اپنی بہن کے ساتھ اس طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ میں
زندگی گزار کر کے دنیا سے جائے گا، اللہ رب العزت اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہ حجابا من النار، کہ جس کو بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے آزمایا گیا اور وہ ان پر صبر کر لے، ان بیٹیوں کی پیدائش پر وہ صبر کر لے، تو یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اپنے اس باپ کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ ہاں، خوشی کا اظہار کرے، اس پر صبر کرے، پہلی بیٹی، پہلی اولاد وہ بھی بیٹی، دوسری اولاد وہ بھی بیٹی، تیسری اولاد وہ بھی بیٹی، چوتھی اولاد وہ بھی بیٹی، 5 7 8 10 جتنی اولاد اللہ نے دی ان میں اکثر بیٹیوں کو دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور اس کو رحمت سمجھا ہے۔ اس صورت میں اس طریقے سے جو بیٹیوں کی پیدائش پر صبر کرے گا تو یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ بیٹیوں کی پیدائش کو بوجھ نہ سمجھو۔ آج ایک عجیب صورتحال چل پڑی ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تب بھی عورت کے اوپر تانا دیتے ہیں، اسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اسی کے اندر کمی نکالتے ہیں، اور اگر اولاد میں بیٹی ہو جائے تب بھی عورت کو تانا دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اولاد دینا یا نہ دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر اولاد میں نر اولاد دینا یا مادہ اولاد دینا، لڑکا دینا یا لڑکی دینا، بیٹا دینا یا بیٹی دینا، یہ سب اس عورت کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر عورت کے ہاتھ میں ہو تو کون عورت نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ہو؟ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا ہو۔ کتنی تکلیفیں اس نے برداشت کی ہے، 9 مہینے تک اس بچی کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا، اور پھر اتنی تکلیف اور پریشانی کے ساتھ میں اس بچی کو جنم دیا۔ اب جب اللہ نے اپنے حکم سے اس کو بیٹا نہ بنا کر کے بیٹی بنا دیا، اس کو لڑکا نہ بنا کر کے لڑکی بنا دیا، تو یہ بیوقوف انسان جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، چاہے اس کا شوہر ہو یا پھر اس کا دیور ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے تو بیٹی کو جنم دے دیا ہے۔ ابے ظالم، تجھے معلوم ہے یہ کن مرحلوں سے گزری ہے؟ کیا بیٹی کو جنم دینے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کیا بیٹی کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ کیا بیٹی کو پیدا کرنا اور اس کی ولادت کرنا کیا آسان کام ہے؟ اور پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلانا کیا آسان کام ہے؟ اس کے ہاتھ میں کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، للہ ملک السماوات والارض، یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ بیٹی دے یا بیٹا دے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور کسی کسی کو تو باندھ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ کتنے کروڑ پتی لوگ ہیں، پیسہ ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر کوئی معصوم بچہ نہیں ہے، معصوم بچی نہیں ہے۔ گھر کے صحن کا پورا گھر ویرانہ ہے، خالی ہے۔ گھر کے اندر کوئی کلکاری کرنے والی بچی نہیں ہے، کوئی کھیل کود کرنے والی بچی نہیں ہے، اولاد سے محروم ہے۔ اس کے پاس تو پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے، اس کے پاس تو عزت کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس شہرت کی کمی نہیں ہے، پھر اس کے پاس میں اولاد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اولاد اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جھوپڑی میں رہنے والا انسان، مزدوری کرنے والا انسان، اس کے 4 بچے ہوتے ہیں، 5 بچے ہوتے ہیں، 6 بچے ہوتے ہیں۔ جو جھوپڑی میں رہنے والے کے بچے ہو رہے ہیں، بنگلے میں رہنے والے کے بچے نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا اگر بیٹی پیدا ہو تو عورت کو تانا مت دو۔ عورت کس ماحول سے گزرتی ہے تمہیں کیا معلوم؟ جب اس کے یہاں ولادت ہوتی ہے اس کا منہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، اور وہ دل میں اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تو نے جو مجھے تکلیف دی اس سے ڈبل ٹربل بھی تکلیف اگر تو دینا چاہے تو مجھے تکلیف دے دے، لیکن بس میرے کان میں یہ آواز آ جائے کہ تجھے بیٹا ہوا ہے۔ وہ پریشان ہوتی، وہ ٹینشن میں رہتی ہے۔ پھر کہیں سے سائڈ سے آواز آتی ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، گھر والے جو ولادت کے وقت میں قریب کھڑے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا ہوا ہے، سب خوش ہوتے ہیں، عورت بھی بیچاری خوش ہو جاتی ہے۔
اور اگر کہہ دیا کہ بھئی بیٹی ہوئی ہے تب تو اس کے بعد میں پھر ساس کے الگ نخرے اور دیورانی کے الگ نخرے، دیور کے الگ نخرے، اس کے الگ. ارے بھائی اس کے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے. وہی عرب والی سوچ اور وہی زمانے جاہلیت والی سوچ آج پھر ہمارے درمیان میں آ گئی. اس کو ختم کرنا چاہیے. اگر بیٹی آپ کو مل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کے فیصلے سے مل رہی ہے، اگر بیٹا آپ کو ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے. بالکل اللہ سے مانگا جائے. منع کہاں ہے؟ اللہ سے مانگا جائے. چونکہ وارث جو ہوتا ہے وہ تو بیٹا ہوتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا کی، اور کب دعا کی؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. جب بالکل سر کے بال سفید ہو گئے، پک گئے، اس وقت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نظام کے مطابق تو مجھے اولاد نہیں ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تیری قدرت سے میں نا امید نہیں ہوں، تیری رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں. اللہ مجھے میرا وارث چاہیے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، مجھے ایک اولاد دے. اللہ نے ان کو اولاد دی، اور اولاد بھی ایسی دی کہ اس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. زکریا تمہیں ہم لڑکا بھی دیں گے، اس کا نام بھی ہم یحییٰ رکھ رہے ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ آج سے پہلے یحییٰ نام کسی کا دنیا میں رکھا ہی نہیں گیا. ان کو اللہ نے کتاب دی، ان کو نبی بنایا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، ان کو نبی بنایا. تو اولاد مانگنا، بیٹا مانگنا اللہ سے یہ کوئی غلط نہیں، ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر بیٹی ہو رہی ہے تو اس صورت میں میرے بھائی عورت کو طعنہ مت دو. عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اور اس سے بھی عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جہاں پر اللہ نے ترتیب بیان کی ہے، وہاں پر اللہ نے بیٹے کی پیدائش سے پہلے بیٹی کی پیدائش کو ذکر کیا. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اناث کہتے ہیں مؤنث کو یعنی عورت کو، اور ذکور کہتے ہیں مرد کو. تو یہاں پر اللہ نے پہلے لڑکی کی پیدائش کو بیان فرمایا، بیٹی کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اللہ نے بیٹی کی پیدائش کو بیٹے سے پہلے بیان فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ خود بھی بیٹی کی پیدائش پر راضی ہوتا ہے، جبھی تو پہلے بیان فرمایا. اور پھر اس سے بھی زیادہ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. 4 بیٹیاں آپ کو عطا فرمائی. زینب، ام کلثوم، رقیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. 4 بیٹیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اگر بیٹی کا پیدا ہونا غلط ہوتا تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ اپنے نبی کے گھر میں بیٹی کیوں پیدا کرتا؟ کیوں اللہ پیدا کرتا؟ لیکن اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں صرف بیٹی پیدا نہیں کی بلکہ 4 بیٹیاں پیدا کی. اور اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، اللہ نے اپنے آخری نبی کا نسب بھی اور اپنے آخری نبی کا سلسلہ بھی اور اپنے آخری نبی کی نسل بھی اور اپنے آخری نبی کی آل و اولاد بھی اپنے نبی کی بیٹی سے چلوائی، بیٹے سے نہیں چلوائی. اللہ نے آپ کو 3 بیٹے دیے، ان تینوں بیٹوں کو اللہ نے اپنی زندگی، آپ کی زندگی کے اندر ہی اٹھا دیا. طیب، طاہر، اور اسی طریقے سے ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے ان کی عمر 18 مہینے ہوئی تھی، سال نہیں، 18 مہینے. 18 مہینے میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو بیٹا کوئی نہیں تھا آپ کا. اور بیٹیوں میں بھی جو آخری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. اس فاطمہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نسل کو آگے چلایا. ان کے بطن سے حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، محسن پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں یہ قافلہ آگے چلا. پھر کربلا کے اندر شہید ہوئے. پھر امام زین العابدین سے قافلہ چلا. آج پوری دنیا کے اندر جو سید ہیں، اگر حقیقی سید ہے، سلسلہ ان کے پاس میں موجود ہے، شجرہ ان کے پاس میں موجود ہے، تو وہ اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہے.
ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی صحیح معنی میں سید ہے اور وہ محتاج بھی ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اس کی وجہ سے مدد کر دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے خاندان کا ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اتنا بڑا مقام سید کا اگر حقیقت میں، آج کل تو گھنے سید بنے ہوئے پھر رہے ہیں کہ صاحب میں بھی سید ہوں، میں بھی سید ہوں، میں بھی سید ہوں، بہت پھر رہے ہیں، لیکن حقیقی سید اگر ہے تو اس کا احترام ہے کہ وہ پیغمبر کی نسل سے ہے، پیغمبر کی آل و اولاد میں سے ہے اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ایک واقعہ علماء کرام نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سید زادی، سید گھرانے کی ایک خاتون، وہ جاتی ہے ایک مسلمان مالدار کے پاس میں اور اس کو کہتی ہے کہ میرے کچھ تعاون کر دو، میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ میری مدد کر دو۔ اور اخیر میں تاکہ اس کے دل کے اندر تھوڑا رحم پیدا ہو، اس عورت نے یہ کہا کہ میں سید گھرانے سے ہوں، میں سید زادی ہوں، یعنی حضور کے خاندان سے ہوں، حسن حسین کی اولاد میں سے۔ وہ حاجی صاحب کہنے لگے کہ پہلے ثبوت لاؤ، ثبوت پیش کرو کہ تم سید زادی ہو۔ وہ آگے چلے گئے، بھوکا آدمی کہاں سے ثبوت پیش کرے گا، پہلے وہ اپنا پیٹ تو بھر لے۔ غیر مسلم کے یہاں گئی، اس سے کہا، وہ جانتا تھا اس چیز کو، وہ سید پیغمبر کے خاندان کے لوگ ہیں، اس کو وہ جانتا تھا، اس نے فوراً اس کا تعاون کیا، اس کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت بخشی، اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوا۔ اس مسلمان نے جس نے ثبوت مانگا تھا، اس نے رات کے وقت میں خواب دیکھا کہ جنت کے اندر محل بنا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ جب وہ جا رہا ہے تو میں تو پہلے جا سکتا ہوں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ جب اس نے جنت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں مسلمان ہوں، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ کہ جب میرے خاندان کی ایک بیٹی تمہارے پاس میں آئی تھی اور اس نے تم سے اپنی ضرورت کا سوال کیا تھا، تم سے تعاون مانگا تھا، تم سے مدد مانگی تھی، تو تم بجائے مدد کرنے کے اس سے پروف مانگ رہے تھے کہ ثابت کرو کہ تم حضور کے خاندان سے ہو، سید زادی ہو۔ آج تم ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو۔ کہ پھر وہ کیسے جا رہا ہے؟ وہ سید زادی اس کے پاس میں گئی، اس نے بغیر تحقیق کے اس کی مدد کی، اللہ کو اس کی مدد پسند آئی، اس کو مسلمان ہونے کی توفیق بخشی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا اور اب وہ جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے سید کا۔ لیکن حقیقی سید ہو تو جب آج کے سید کا یہ حال ہے، اور آج بھی اگر جانکار آدمی ہے اسے معلوم ہو جائے کہ یہ سید زادے ہیں تو وہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، چونکہ وہ پیغمبر کے خاندان سے ہیں۔ اور سید زادوں کو بھی چاہیے جو پیغمبر کے خاندان سے ہے کہ وہ اپنے وقار کا خیال رکھیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان کو اللہ نے سید بنایا ہے، ان کو اللہ نے پیغمبر کے خاندان میں سے بنایا ہے۔ ورنہ بہت سارے پریوار خاندان ہیں، اس میں سے اللہ بنا دیتا، قریشی بنا دیتا، انصاری بنا دیتا، شیخ بنا دیتا، ہزاروں لاکھوں پریوار دنیا کے اندر، برادریاں دنیا کے اندر بنی ہوئی ہے، کسی میں سے بھی بنا دیتا۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو سید بنایا ہے اور آپ پیغمبر کے خاندان سے ہیں تو آپ کو اپنے وقار کا، اپنی عظمت کا مکمل خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کے خاندان کے اوپر حرف آئے، اس کے اوپر داغ آئے، اس لیے کہ آپ پیغمبر کے خاندان سے۔ ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی ان کا خیال رکھنا۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر سید کوئی غریب ہے اور محتاج ہے تو اس کو زکوٰۃ مت دو، اس لیے کہ وہ حضور کے خاندان سے ہے اور تم حضور کے خاندان کے آدمی کی مدد کر رہے ہو زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ نہیں، اس کو زکوٰۃ صدقہ مت دو، بلکہ اس کی تو ویسے ہی مدد کرو، چونکہ اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی نسل کو چلایا۔ اگر بیٹی کا پیدا ہونا غلط ہوتا تو اللہ اپنے نبی کی نسل کو کیوں چلاتا بیٹی کے ذریعے سے؟ لہذا اس وجہ سے اس بات کا خیال رکھو اور پورا خیال رکھو، خاص خیال رکھو، اور اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھاؤ اور جاہلیت کے عقیدے کو ختم کرو
اگر بیٹی ہو تو اس پر بھی سبحان اللہ کہو، اگر بیٹا ہو تو اس پر بھی سبحان اللہ کہو۔ بیٹی بھی اللہ کی طرف سے، بیٹا بھی اللہ کی طرف سے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے، غم بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے اوپر بھوک مسلط کروں گا، اور بھوک مسلط کر کے آزماؤں گا کہ تم اس صورت میں بھی صبر کرتے ہو یا شکایت کرتے ہو۔ کبھی تمہارے اوپر خوف مسلط کروں گا، اور خوف مسلط کر کے تمہیں آزماؤں گا کہ تم اس حالت میں صبر کرتے ہو یا شکایت کرتے ہو۔ کبھی تمہیں مال دے کر کے آزماؤں گا کہ اس مال کی وجہ سے تم شکر ادا کرتے ہو یا پھر تکبر کرنے لگ جاتے ہو۔ کبھی مال کو چھین کر کے آزماؤں گا، کبھی اللہ نعمت دے کر کے آزماتا ہے، کبھی نعمت لے کر کے آزماتا ہے۔ جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور وہ بھی اپنے زبان سے یہی بات کہتا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ابھی حالات کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں، اور روٹی روزی کا مسئلہ صحیح نہیں چل رہا ہے۔ یہ تو ایک طرف کی بات ہوئی۔ یاد رکھو، جس طریقے سے اللہ نعمت چھین کر کے آزماتا ہے، نعمت دے کر کے بھی آزماتا ہے، دولت لے کر کے آزماتا ہے، دولت دے کر کے بھی آزماتا ہے، مال لے کر کے آزماتا ہے، مال دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ لہذا اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ کو مال دیا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے یا اللہ کی رضا کا پروانہ آپ کو مل چکا ہے، بلکہ جس طریقے سے آپ کے پڑوسی کو اللہ نے دولت نہ دے کر کے آزمایا ہے، آپ کو اللہ نے دولت دے کر کے آزمایا ہے۔ اللہ آزمائش کرے گا۔ احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی کہ اللہ نے جو تجھے دولت دی ہے اس کا صحیح استعمال کر، اس کے ذریعے سے جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اس طریقے سے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر۔ یہ دولت اللہ نے تجھے دی ہے، اس میں سے تو زکوٰۃ نکال، اس میں سے تو صدقہ نکال، اس میں تو مسجد کا تعاون کر، اس میں سے مدرسے کا تعاون کر، اس میں سے غریب کا تعاون کر، اس میں سے بیوہ کا تعاون کر، اس میں سے یتیم کا تعاون کر، اس میں سے محتاج کا تعاون کر، اس میں سے بھوکے کو کھانا کھلا، اس میں سے پیاسے کو پانی پلا، اس میں سے ننگے کو کپڑا پہنا، لباس پہنا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے، مانگنے والا کا بھی حق ہے، محتاج کا بھی حق ہے، غریب کا بھی حق ہے، کمزور کا بھی حق ہے، عاجز کا بھی حق ہے، جو بھی معذور ہے، مجبور ہے، اس کا بھی حق ہے۔ لہذا اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس میں تکبر نہ کر، اس میں نشے میں مست نہ ہو جا، بلکہ اللہ تیری آزمائش کر رہا ہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اگر اس کو فضول کاموں میں لگائے گا، فضول چیزوں میں لگائے گا، تو یاد رکھ اس کا جواب بھی تجھے دینا پڑے گا، دوسرے کو نہیں دینا پڑے گا۔ مال فضول خرچی کرنے کے لیے نہیں ہے، فضول خرچی کرنے کے لیے نہیں، اس کو صحیح جگہ پر لگانے کے لیے۔ لہذا اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ پاک مختلف طریقوں سے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کسی کو بیٹا دے کر آزماتے ہیں تو کسی کو بیٹی دے کر کے آزماتے ہیں۔ اور آج کی اس مجلس کے اندر میں واضح طور پر آپ کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بیٹے کی پیدائش سے اللہ راضی ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر اللہ ضرور راضی ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر فیصلہ ہے کہ آپ بھی اس پر راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ راضی رہو اور اس کی اچھی تربیت کرو، اس کو اچھی تعلیم دو، اس لیے کہ بیٹی پڑھائی ہوتی ہے، وہ 18-20 سال کے بعد دوسرے گھر میں جائے گی، آپ کے پاس میں نہیں رہے گی۔ اس کو سکھاؤ، اس کو بتاؤ بیٹا تمہیں سسرال میں کس طریقے سے رہنا ہے، شوہر کے کیا حقوق ہے، ساس کے کیا حقوق ہے، اور وہاں پر گھر کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے۔ اس لیے کہ بیٹی چاہے کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، جب وہ سسرال کے اندر جاتی ہے وہاں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ، اس لیے کہ بہت اچھی چائے بنائے گی، ایک چھوٹی سی بچی آئے گی اور وہ بول دے گی بھابھی میں چینی کم ہے، بس ہو گیا کام۔ اب یہ تو بیچاری سمجھ رہی ہے کہ میں اس کالج میں پڑھ کے آؤں، میں وہاں سے ٹیوشن لے کے آئی ہوں، اور میں نے وہاں سے ریسیپی دیکھی، اور میں نے وہاں سے کھانا بنانے کا طریقہ سیکھا ہے، میں نے اس سے سیکھا ہے، اس سے سیکھا ہے، اور یہاں پر 1 منٹ کے اندر پورا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو، اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتا ہے، موبائل پر 5-5 گھنٹہ گزارے گا لیکن اپنی اولاد کو وقت نہیں دے گا۔ اپنے بچوں کو وقت دو، ایک وقت ایسا نکالو کہ موبائل اس میں بند کر دو،
اور رات کے وقت میں کسی وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو. آپ کی بیوی آپ کی موبائل سے زیادہ آپ کی حقدار ہے. وہ اپنے گھر بار کو اپنے خاندان کو سب کچھ چھوڑ کر کے آپ کے پیچھے میں آئی ہے. اپنے پیٹ پھاڑ کر کے اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے, آپ کو باپ بنایا ہے. آپ کے لیے وہ کھانا تیار کرتی ہے, آپ کے لیے وہ کپڑے تیار کرتی ہے, آپ کے گھر کو وہ بسا کر کے رکھتی ہے, آپ کے بچوں کو وہ پال پوس کر کے بڑا کرتی ہے, آپ کے بچوں کی وہ پرورش کرتی ہے, آپ کے گھر کے تمام کام وہ تیار کرتی ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے, آپ آتے ہیں اور ساری چیزیں وہاں پر آپ کو تیار ملتی ہے. تو میرے بھائی, اب آپ کی توجہ اور آپ کی محبت اور آپ کی نظر موبائل کے اوپر نہیں, اپنی اس بیوی کے اوپر ڈالو جس نے اتنی بڑی قربانی آپ کے لیے دی. موبائل بند کر دو. موبائل میں آنے والا فون آپ کی بیوی سے زیادہ اہم نہیں ہے. موبائل میں آنے والے دوست کا فون آپ کے بچوں سے زیادہ اہم نہیں ہے. اگر یہ بچے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر یہ دوبارہ ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں. ان بچوں کو کنٹرول میں رکھو, اور ابھی سے کنٹرول میں رکھو, اور ان کو وقت دو. اگر آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دو گے, سن لو خوب اچھی طریقے سے, اگر باپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے گا, اگر ماں اپنی اولاد کو وقت نہیں دے گی, پھر یہ دوسروں کے پاس میں جائیں گے اور دوسروں سے رائے مشورہ کریں گے, اور دوستوں سے رائے مشورہ کریں گے, یا پھر موبائل سے گوگل پہ اور اے آئی کے ذریعے سے یہ رائے مشورہ کریں گے, اور ان کو پوچھیں گے کہ مجھے یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے. خود بھی نقصان اٹھائیں گے, آپ کا بھی نقصان کریں گے, خود بھی بدنام ہوں گے, آپ کو بھی بدنام کریں گے, خود بھی خسارے میں جائیں گے, آپ کو بھی خسارے میں ڈال دیں گے. اس لیے کہ آپ اگر اپنی اولاد کے دوست نہیں بنو گے تو دوسرا ان کا دوست بنے گا. آپ اگر اپنی اولاد کو وقت نہیں دو گے تو دوسرا ان کو وقت دے گا. آج چھوٹی سی بات کے لیے مشورہ کرنا ہوتا ہے تو ایک نوجوان, عام 16, 17, 18 سال کا نوجوان لڑکا اپنی ماں کو نہیں بولتا ہے, اپنے باپ کو نہیں بولتا ہے, اپنے دوست کو بولتا ہے. اور اب اگر اس کا دوست صحیح ہے اور وہ علماء کی صحبت میں رہنے والا ہے, تب تو وہ اس کو صحیح گائیڈ کر دے گا, صحیح لائن اس کو دے دے گا. لیکن عام طور پر 99% دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خود کو ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. شادی کے بعد تھوڑا سا جھگڑا ہوا, اب نہ اپنے گھر والوں سے کہے گا, نہ عالم سے کہے گا, نہ امام سے کہے گا, نہ کسی بزرگ سے کہے گا, دوست کے پاس چلا گیا. وہ دوست تو خود کما رہا ہے, اس کو کیا معلوم ہے کتنی مشکل سے شادی ہوتی ہے اور کتنی مشکل سے رشتہ لگتا ہے, اور ماں باپ کتنی مشکل سے رشتہ لگاتے ہیں. جا کر کے کہہ دیا یار آج تو میری لگائی سے لڑائی ہوگی, ایک کام کر چھوڑ دے. ارے یہ کیا مطلب ہو؟ یہی ہوگا کہ اس بیوقوف کو کیا معلوم, اس کو رشتے کی اہمیت کیا معلوم. بچیاں, ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے انمول ہوتی ہے. سنو, ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے انمول ہوتی ہے. کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے ٹیشو پیپر نہیں ہے, کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ باپ کمزور ہوتا ہے, غریب ہوتا ہے, اس لیے گھبراتا ہے. ورنہ اگر باپ پیسے والا ہو تو ایسے ذلیل انسان کے گھر میں وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی نہ رکھے. وہ تو اللہ کی طرف دیکھتا ہے, رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہے, رشتے کو نبھانے کی طرف دیکھتا ہے, اور بچی کا گھر بس جائے اس چیز کی طرف وہ دیکھتا ہے. اس وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو لہذا اگر صحبت اچھی نہیں ہوگی اور آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دو گے تو دوسرا ان کو وقت دے گا. اپنے بچوں کو بٹھاؤ, اور بٹھا کر کے اپنے بچوں کو ان کو اللہ کے بارے میں بتاؤ, ان کو زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں بتلاؤ. آدم علیہ السلام کا قصہ ان کو بتلاؤ. جنت میں گئے, پھر جنت سے زمین پر آئے, پھر شیطان نے دشمنی کری. نوح علیہ السلام کا قصہ بتاؤ, کس طریقے سے کشتی پہ سوار ہوئے اور کس طریقے سے اللہ نے ان کو بچایا. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتاؤ, کس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتاؤ, کس طرح فرعون ظالم سے اللہ نے ان کو بچایا. عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتاؤ, یوسف علیہ السلام کا قصہ بتاؤ, کس طرح بھائیوں نے دشمنی کی اور کس طرح کنویں کے اندر ڈالا اور کس طرح مصر میں بیچا, اور پھر کس طرح اللہ نے ان کو دوبارہ وزیر بنایا. اور اس طریقے سے دوسرے جو انبیاء ہے, ہمارے نبی کا قصہ ان کو بتاؤ, نبی کا بچپن ان کو بتلاؤ, نبی کی جوانی ان کو بتلاؤ, نبی کے حسن اخلاق ان کو بتلاؤ, نبی کی عادت ان کو بتلاؤ, عفو درگزر, صلہ رحمی, رشتہ داروں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ جو حقوق بیان کیے گئے وہ اپنے بچوں کو بتلاؤ. زیادہ 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کرنی ہے, 2-4 منٹ بتلاؤ. بیٹھتے ہوئے ان سے ذکر کرو اور ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھو, تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے نہیں جائیں گے. ورنہ تو یاد رکھو پھر یہ بچے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. یہ بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی طرف آپ توجہ دیجئے. اگر نہیں توجہ دیں گے تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا, بہت بڑا نقصان ہوگا. پھر وہی ہوگا کہ صاحب تعویذ کر دو, صاحب وظیفہ بتا دو, پھر وہاں درگاہ پہ چلے جائیں گے, اس درگاہ پہ چلے جائیں گے, اس درگاہ.
آج جب تم نے اپنے بچے کو عزت کی چادر نہیں اڑائی، کل کسی بھی درگاہ پر جا کر کے چادر اڑا دو، تمہارا بچہ سدھرنے والا نہیں۔ وہ پیر کیا کرے گا؟ جب تمہیں اپنے بچے کی فکر نہیں ہوئی تو وہ پیر کیا کرے گا تمہارا؟ وہ چادر اڑا کر کے وہ تمہارے بچے کو کیسے سدھار دے گا؟ کوئی تعویذ دینے والا تعویذ گھول کر کے کیسے تمہارے بچے کو سدھار دے گا؟ کوئی بزرگ وظیفہ بتا کر کے کیسے تمہارے بچے کو سدھار دے گا؟ کوئی پیر و مرشد کون سی نظر کرم ڈال کر کے اور نظر توجہ اور نظر عنایت ڈال کر کے تمہارے بچے کو سیدھا کر دے گا؟ تو اپنے بچوں کو خود صحیح کرنا ہوگا، خود ان کی تربیت کرنی ہوگی، خود ان کا خیال رکھنا ہوگا، ان کو پابند کرنا ہوگا۔ ورنہ تو میرے بھائی یہ جو مذہب اسلام اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے بچوں کو جو شعائر اسلام ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اپنے بچوں سے کرواؤ اور اپنے گھروں کے اندر رکھو۔ مصلی رکھو اپنے گھر کے اندر، جائے نماز رکھو اپنے گھر کے اندر، قرآن شریف رکھو اپنے گھر کے اندر، رحل رکھو اپنے گھر کے اندر، وضو کرنے والا لوٹا رکھو اپنے گھر کے اندر، خفین چمڑے والے موزے رکھو اپنے گھر کے اندر، اور اسی طریقے سے کعبہ کی تصویر رکھو اپنے گھر کے اندر، مدینہ اور مکہ کی تصویر رکھو اپنے گھر کے اندر، اور اسی طریقے سے قربانی کا وقت آئے تو قربانی کرو اور اپنے بچوں سے قربانی کرواؤ اور ان کو بتاؤ کہ بیٹا صرف گوشت کھانے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، فصل لربک ونحر، اپنے رب کے نماز پر، اپنے رب کے نام پر نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اور یہ جو شاعر اسلام ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اپنے گھروں کے اندر رکھو۔ زمزم کا پانی رکھو اپنے گھر کے اندر، اور تسبیح رکھو اپنے گھر کے اندر، ٹوپی رکھو اپنے گھر کے اندر، کرتا پائجامہ کم از کم 2 جوڑی سلا کر کے اپنے گھر کے اندر رکھو، اور اسی طریقے سے جبہ اپنے گھر کے اندر رکھو، کھجور اپنے گھر کے اندر رکھو۔ یہ سب چیزیں ضروری تو نہیں ہے لیکن یہ شاعر اسلام ہے۔ ان چیزوں کو جب آپ کا بچہ اپنے گھر کے اندر دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ نہیں میرا دادا یہ رکھتا تھا، میرا باپ یہ رکھتا تھا۔ اب تو مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ باپ کے مرتے ہی یہ ساری چیزیں اٹھا کر کے سب سے پہلے امام صاحب کو دیتے کہ مولانا صاحب یہ لے جاؤ تھے۔ ارے اپنے گھر کے اندر رکھو، امام صاحب کو تو کچھ اور دے دینا، امام صاحب کو تو کپڑے دے دینا، کچھ اور دے دینا، یہ چیزیں اپنے گھر کے اندر رکھو۔ اگر یہ چیزیں، اور آج یہ چیزیں گھروں سے نکلتی جا رہی ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانکو اور جن چیزوں کے بارے میں نے بتلایا اس کے بارے میں غور و فکر کرو، کیا وہ چیزیں گھروں کے اندر موجود ہیں؟ گھروں کے اندر نہیں موجود ہے۔ کتنے گھروں کے اندر وضو کا لوٹا موجود ہے مجھے بتاؤ؟ کتنے گھروں کے اندر مصلی اور جائے نماز موجود ہے؟ کتنے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے یا رحل موجود ہے یا اس طریقے سے جو تسبیح ہے، زمزم کا پانی ہے؟ اگر ممکن ہو، میں نہیں کہہ رہا زبردستی، کیونکہ زمزم کا پانی تو آسان نہیں ملتا، نہیں بھی ملتا ہے، اگر ممکن ہو تو یہ سب چیزیں اپنے گھروں کے اندر رکھو۔ اور اسی لیے اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے تو بے شک مسجد میں جاؤ لیکن نفل نماز اپنے گھر کے اندر پڑھو، اپنے گھر کو بھی آباد کرو۔ اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ ایسا بناؤ کہ جس میں کبھی دادا نماز پڑھے، کبھی باپ نماز پڑھے، کبھی بھائی نماز پڑھے، کبھی ماں نماز پڑھے، کبھی دادی نماز پڑھے، تاکہ بچے ان چیزوں کو دیکھیں اور بچوں کو یہ معلوم رہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے۔ اس کمرے کے اندر ہم غلط نہیں کر سکتے، غلط چیز نہیں بجا سکتے ہیں، غلط چیز سن نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے دادا یہاں عبادت کرتے تھے، میرے والد یہاں عبادت کرتے تھے، میری دادی یہاں عبادت کرتی تھی، میری ماں یہاں نماز پڑھتی تھی، وہ یہاں تسبیح پڑھتی تھی، وہ یہاں نفل پڑھتی تھی۔ ان کو یاد رہے گا، ایسی جگہ بناؤ تاکہ بچے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ چیزیں ان کے دل کے اندر موجود رہے گی اور ان کا احترام ان کے دل کے اندر موجود رہے گا، ان کا احترام موجود رہے گا۔ سمجھو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، لہذا اس وجہ سے اپنے گھر کو مزین کرو ان چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے۔ آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں، یہ چیزیں اگر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری آنے والی نسل وہ بھی اسلام پر باقی رہے گی۔ ورنہ اگر یہ چیزیں ہمارے گھروں سے نکل گئی تو پھر بھائی موبائل کا دور ہے، موبائل کا زمانہ ہے، اس میں باپ بھی لگا ہوا ہے، ماں بھی لگی ہوئی ہے، اولاد بھی لگے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے طور پر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس نے رشتے کو ختم کر دیا ہے، لہذا اس کو کم کرو اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو وقت دو تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اللہم لک الحمد کما انت فصلی علی محمد کما انت وفر بنا ما انت۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، جو لوگ چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اس مجلس کے اندر جتنے لوگ آئے سب کے آنے کو قبول فرما۔
ان کے دلوں کے اندر جو حاجت اور تمنا ہے ان کی ضروریات کو پورا فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس مجلس کو جو منعقد کرنے والے لوگ ہیں یا اللہ ان کی جان میں، مال میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو اس میں لگا رہے ہیں، جان کی، مال کی، وقت کی قربانی دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔